والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کا درس چل رہا تھا۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً ذکر ہوا کہ جس میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور خلافت ارضی ان کے سپرد کی گئی، اور دوبارہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا شرائط اور کون سے اعمال کی ضرورت ہے اس کا بھی ذکر ہوا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے ان انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا جو خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل پہ کیے تھے، اور ان کو دعوت دی کہ ان انعامات اور احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ناشکری نہ کی جائے، بلکہ اللہ رب العزت کے احکام پہ عمل کیا جائے۔ اور پھر ان لوگوں میں ان کو جو فضیلت اللہ رب العزت نے دی تھی، نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا، اور ان میں بہت بڑے بزرگ ہستیاں عابدین کی بھی گزرے، لیکن ایک عرصے سے آگے ان میں بگاڑ آ گیا، تو اللہ رب العزت ان کے لیے تنبیہ فرما رہے ہیں۔ جو خرابیاں ان میں تھی ان کی نشاندہی کر کے ان کو تنبیہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو یہود مدینے میں آئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے تھے، وہ انتظار میں تھے کہ تورات میں جس آخری نبی کا ذکر ہے وہ آئیں گے، ہجرت کر کے مدینے میں آئیں گے، ہم ان پہ ایمان لائیں گے، اور پورے یعنی کہ جو اقوام ہے ان پہ ہم حکومت کریں گے۔ اس نیت سے وہ آئے تھے، لیکن آخر میں جب آ گئے تو حسد کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا، ٹھکرا دیا۔ تو ان لوگوں میں ایک بیماری تھی، حب مال اور حب جاہ، اور یہ خطاب بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان سے، یہ علماء لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے تھے، اور جب آپ تشریف لائے تو بعض احکام کو انہوں نے چھپایا، بعض اوصاف کو بھی چھپایا، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کے جو رشتہ دار اسلام میں داخل ہوتے تو ان سے کہتے کہ بہت اچھے شخص کا انتخاب کیا ہے اور بہت اچھے دین کا انتخاب کیا ہے، آپ لوگوں نے اس پہ ڈٹے رہنا ہے، ہمارے کچھ مسائل ہیں، کچھ عوارض ہیں، اس وجہ سے ہم یہ قبول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، علم رکھتے ہو، اور اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ جو اچھی بات دوسروں سے کہی جائے اس پہ خود بھی عمل کیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے خود تو عمل نہیں کر رہا لیکن دوسروں کو وہ بھلائی کی بات بتا رہا۔ افلا تعقلون، کیا تم میں اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، اتنا عقل بھی نہیں ہے
تو اس میں ان کو تنبیہ کی گئی، اور جو شخص دوسروں کو بھلائی کی بات بتاتا ہے اور خود اس بھلائی پہ عمل نہیں کرتا، اس کے لیے بہت بڑی وعیدیں آئی روایات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، فرمایا کہ میں نے وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جہنم کی قینچیوں سے ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو بھلائی کی باتیں بتاتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں بعض اشخاص ایسے ہوں گے جن سے ایسی خطرناک قسم کی بدبو آئے گی کہ پورے جہنم میں پھیل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کو تو بھلائی کی بات کرتے ہیں لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اب یہ مسئلہ، ایک بندہ خود عمل نہیں کر رہا، کیا وہ دوسروں کو دعوت دے سکتا ہے؟ دعوت وہ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ دو الگ الگ عمل ہیں۔ ایک خود عمل کرنا ہے اور ایک دوسرے کو دعوت دینا، یہ دونوں الگ ہیں۔ ایک کے نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دوسرا بھی چھوڑ دے۔ جیسے نماز الگ فرض ہے، روزہ الگ فرض ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب نماز نہیں پڑھتا ہے وہ روزہ بھی رکھنا چھوڑ دے، یا روزہ نہیں رکھتا ہے تو نماز پڑھنا بھی چھوڑ دے۔ اور آیت کے مفہوم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، عربی گرامر کے مطابق، یعنی کہ تم دوسروں کو دعوت دیتے ہو حالانکہ اپنے آپ کو بھلاتے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہے دعوت بھی دو اور اپنے آپ کو بھی مت بلاؤ، خود بھی اس پہ عمل کرو۔ تو یہ ان کے لیے تنبیہ، اور ان میں جو بیماری تھی حب جا اور حب مال۔ آگے آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان بیماریوں کا علاج بتایا، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیلاً بیان کیے جائیں گے۔